میں نے کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی بکرے کو خصی کرنا یہ ایک عیب ہے، اور اگر عیب ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو خصی کرنے کو عیب کہے خود اس کے اندر عیب ہے، علمی عیب ہے، جہالت کا عیب ہے، مسائل کو نہ سمجھنے کا عیب ہے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ عالم ہوتے ہیں، نہ مفتی ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے، وہ دوسروں کی تحقیقات کو اپنی تحقیقات کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چیلنج ہے میرا، ورنہ اپنی تحقیق بیان کر دیں۔ جتنا دوسروں نے غور و تفکر کر کے نتائج مرتب کیے ہوتے ہیں، اس نکلے ہوئے نتائج کو نکال کر انہیں اپنا بنا کر پیش کرنا، یہ آج کل سوشل میڈیا پر عام ہے، اور اس سے وہ بزرگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی بکروں کی دمبوں کی قربانی کی ہے، اور یہ جب ایک چیز یاد رکھیں کہ امت اختیار کر لیتی ہے، جب یعنی ایک لفظ جو ہے نا، علیہ عمل الامہ، اس مسئلے پر امت کا عمل ہے۔ امت سے مراد اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، عوام الناس کی اکثریت کسی چیز پر عامل ہو جائے، یاد رکھیں یہ زبردست قسم کی مستقل خود ایک شرعی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری عوام کی اکثریت دیکھیں خصی بکرے لے کر آتی ہے، ان کی قربانیاں کرتی ہیں، تو یہ کیسے پھر مطلب یہ کہ یہ عیب ہے اور قربانی نہیں ہوگی، یعنی سب کی قربانی نہیں ہو رہی؟ سوچے سمجھے بغیر اس قسم کے معاملات کہنا اور احادیث پہ خواہ مخواہ جرح کر کے کوشش کرنا کہ سب یہ ثابت کر دیں کہ سارے بیوقوف ہیں، سب بدھو ہیں، 1500 سال کے بزرگ سوتے رہے تھے، آج ہمارے اوپر انکشاف ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں کا، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ باقی سب تو بیوقوف ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ کیا یہ سمجھدار ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تمام ایسی باتیں چن چن کے نکالتے ہیں کہ جس سے اکابرین کے خلاف کوئی بولے، جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، متذبذب ہو جائیں، ہمارے ینگ جنریشن پریشان ہو جائے، کس کی بات مانے کس کی نہیں، تو کہیں مذہبی کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بے فکر رہیں، آپ بالکل خصی بکرے کی قربانی کریں، بلکہ غیر خصی سے خصی بکرے کی قربانی کرنا ہمارے اکابرین نے افضل لکھا ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، بدبو سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع کرے وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔